الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے یعجبک کہ بڑی اچھی لگتی ہیں قولہ اس کی باتیں تمہیں فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے بارے میں ویشہد اللہ اور گواہ بھی بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علی ما فی قلبہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب اٹھ کر جاتا ہے سعی فی الارض تو اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے زمین میں لیفسد فیہا کہ فساد مچائے اس میں ویہلک الحرث اور فصلیں تباہ کرے والنسل اور نسلیں تباہ کرے واللہ لا يحب الفساد حالانکہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا فساد کو یہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس شخص کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلی اور اچھی لگتی تھی اس شخص سے مراد اخنس ابن شریق ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے اندر آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی ہی فصاحت سے اور چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، لیکن جب وہ واپس جانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے رخصت ہونے لگا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں تھیں، ان کھیتیوں کو جلا ڈالا اور جو مویشی اس کو ملے ان کو ذبح کر دیا۔ تو اس پس منظر میں یہ آیتیں حق تعالی شانہ نے نازل فرمائی ہیں، اور یہ جو آیت ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ہر قسم کے منافقوں پر یہ پوری آیت اترتی ہے اور ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو آمادہ کر دیتی ہے اس کو نخوت بالاسم گناہ پر فحسبہ جہنم چنانچہ ایسے شخص کو جہنم ہی راس آئے گی وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے
جو اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں حضرات صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے لیے وقف کر دی تھیں اور اسلام کے اوپر اپنے جانیں نچھاور کر دی تھیں۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو ہی سمجھا اور اسلام ہی کے لیے اپنے جان و مال کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام کی یہ بڑی تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، اگر تم اس کے بعد بھی پھسل گئے، فإن زللتم، اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، فاعلموا، تو یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ ان دو صفتوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا اقتدار کامل ہے، اس لیے وہ تمہیں کسی بھی وقت تمہارے بد اعمال کی وجہ سے تمہیں سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس لیے اپنی حکمت میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ کتنی سزا تمہیں دینی ہے اور کب جو ہے وہ دینی ہے۔ لہذا اگر ایسے کافر جو ہے فوری طور پر سزا کے اندر گرفتار نہیں ہوتے اور ان کو فی الفور حق تعالی شانہ سزا نہیں دیتا، تو اس سے یہ سمجھنا بالکل ہی حماقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ چھوٹ گئے اور اللہ کی سزا سے بچ گئے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، هل ينظرون، کیا وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان يأتيهم اللہ، مگر اس بات کا کہ ان کے سامنے آ موجود ہوں اللہ تبارک و تعالی، فی ظلل من الغمام، خود بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، وقضی الامر، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ مختلف کفار، خاص طور پر جو مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے، وہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا کیوں حکم نہیں دیتا۔ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، انسان اس میں اپنی عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اللہ کے
بھیجے ہوئے انبیاء کے اوپر ایمان لائے۔ اور یہ آزمائش کی جو اصل قیمت ہے وہ ایمان بالغیب کی صورت میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سامنے آ جائیں تو پھر آزمائش کس طریقے سے ہوگی؟ آزمائش ہے ہی انسان کی اس بات کے اندر کہ اللہ جو ہے وہ سامنے نہ ہو، اس کی ساری قدرتیں ہمارے گرد و پیش کے اندر موجود ہیں، ہمارے جان کے اندر موجود ہیں، اور پورے آسمان و زمین کے اندر اس کی قدرت ہر قسم کی موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے قائل ہو جائیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آ چکنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، دلکش بنا دی گئی ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ ان سے کہیں بلند ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بے حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین، جو حق والوں کو خوشخبری سنانے والے تھے، ومنذرین، اور باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق پر، جو حق پر مشتمل ہے۔ لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، جن میں ان کا اختلاف تھا۔ وما اختلف فیہ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں اختلاف کیا، الا الذین اوتوہ من بعد، مگر جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی، بغیا بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ، پھر جو لوگ ایمان لائے، فہدی اللہ الذین آمنوا، راہ راست تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بِإِذْنِهِ، فہدی اللہ الذین آمنوا، پھر راہ راست تک پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ، جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ راہ راست تک پہنچا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک۔ واللہ یہدی، اور اللہ پہنچا دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، راہ راست تک۔ ام حسبتم
اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے، خَلَوْا مِن قَبْلِكُم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ آئیں ان پر سختیاں، وَالضَّرَّاءُ اور تکلیفیں، وَزُلْزِلُوا اور ہلا ڈالا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ رسول نے کہا، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان کے ایمان والے ساتھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان کے ایمان والے ساتھی، مَتَى نَصْرُ اللّہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اللہ، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ربط یعنی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس کا ربط جو ہے وہ ما قبل کی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل کی آیت میں یہ ذکر کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام جو بات لے کر آئے تھے تو کفار نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ جو کفار تمہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں ان پہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کامل راحت تو آخرت کی محنت میں ہی اٹھانے سے مل سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ما قبل کی آیت کے ساتھ ربط تھا۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھنی چاہیے کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کی واضح آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے گناہگاروں کو حق تعالی شانہ محض اپنی فضل سے اور لطف و کرم سے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ وہ مسلمان گناہگار ہوں گے، عاصی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے فضل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لطف و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی ہوگی، نہ کوئی محنت جو ہے انہوں نے کی ہوگی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مشقت اور محنت کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ادنا اور کم سے کم درجہ محنت اور مشقت کا یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کو آدمی درست کر لے، کیونکہ سامنے بہت سے لوگ آتے ہیں جو حق کے سلسلے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انسان کا نفس ہے، اور پھر شیطان ہے، اور پھر دیگر مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آدمی جو ہے وہ سب سے محنت اور مشقت جو اسے اٹھانی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اختلاف کر کے اپنا عقیدہ درست کر لے۔ یہ ایک درجہ ہے محنت اور مشقت کا۔ تو اسی درجے والا بھی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء
الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہم السلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہوں ان کو پھر مصیبتیں اور مشقتیں پہنچتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انبیاء علیہم السلام اور اس کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کسی شک و شبہ کی وجہ سے یہ بات نہیں تھی۔ یہ جو انبیاء نے بات ذکر کی ہے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کہنے سے ان کا مقصد کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ان کے شان کے ہی خلاف ہے، بلکہ منشا یہ تھا کہ اگرچہ مدد کا وعدہ حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا، اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی آہوزاری کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اسی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہاں پہ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کی مدد نہیں آئی تو انبیاء اور ان کے ساتھی ایمان والے وہ شکوہ اور شکایت کرنے لگے کہ مدد کب آئے گی۔ تو مفسرین نے جواب اس کا دے دیا کہ یہ ادنا بر جو ہے وہ معمولی درجے میں بھی ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ کوئی شک و شبے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، بلکہ اس قسم کے کلمات کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ آنے کا تو فرما دیا ہے کہ وعدہ ضرور جو ہے مسلمانوں کو، یہ مدد جو ہے وہ ضرور مسلمانوں کو ملے گی، لیکن اس کے وقت کو اللہ نے متعین نہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ ان کے اوپر جب اس قسم کے حالات آ گئے تو اس بات کو یہ دہراتے رہے کہ وہ مدد کا وقت بھی متعین کر دیا جائے، اور یہی مدد کا وقت ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر مال، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت والوں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے بلائی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہ 12واں حکم ہے صدقے کے مصارف کے بارے میں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال، فرض ہوئی ہے تم پر لڑائی، وہو کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، وعسیٰ ان تکرہوا، اور شاید کہ بری لگے تم کو، شیئن، ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ 14واں حکم ابھی ہم پڑھیں گے۔ 13واں حکم حق تعالی شانہ نے فرضیت جہاد کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب 13واں حکم حق تعالی شانہ قتال اشہر حرم کے اندر، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں قتال کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔
یسألونک عن الشہر الحرام، تجھ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے۔ وکفر بہ، اور اس کو نہ ماننا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو، منہ وہاں سے۔ اکبر عند اللہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ وہ بڑھ کر ہے من القتل، قتل سے بھی۔ ولا یزالون، اور مسلسل کفار یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے۔ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے۔ ان استطاعوا، اگر قابو پاویں۔ ومن یرتدد منکم، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے۔ فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، کفر کی حالت میں۔ فاولئک حبطت اعمالہم، تو ضائع ہوئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ فاولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخ کے باسی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور لڑے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ 15واں حکم ہے جو شراب اور جوئے کے بارے میں ہے۔ اللہ نے شراب اور جوئے کا حکم اس 15ویں آیت کے اندر بیان کیا ہے، 15 حکم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ واسمہما اکبر، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے۔ ابتدائی اسلام میں لوگوں کو اس اسلامی حکم سے واقف کرنے کے لیے، اور شراب اور جوئے کی شناعت لوگوں کے ذہن میں پیدا کرنے کے لیے، تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی شناعت کو بیان کر دیا کہ ان کے اندر جو نفع ہمیں نظر آتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کے اندر گناہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ 16واں حکم خرچ کرنے کی جو مقدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے، جو چیز بچ جائے اپنے خرچ سے وہ خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے اپنے احکام اور اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ مخالطت اختیار کرنے کا
17واں حکم بیان کرتے 17 نمبر حکم بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اور سنوارنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور لونڈی مسلمان بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکہ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مسلمان، خیر من مشرک، بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام، للناس، تمام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔